ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات FIA ان ایکشن، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو طلب کر لیا۔ 11 اگست کو پشاور ہیڈ کوارٹرز پیش ہونے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر میاں محمود الرشید کو بھی اسی روز لاہور میں حاضری کا حکم۔ سندھ میں سیما ضیاء کی 12 اور عمران اسماعیل کی 15 اگست کو طلبی۔ PTI فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات۔ FIA نے 4 اکاؤنٹس کی چھان بین کے لیے باضابطہ اجازت دے لی۔ ایک ہی بینک کے 3 کھاتے بھی شامل۔ 5 رکنی ٹیم رقم جمع کروانے اور نکالنے کی تفصیلات بھی اکٹھی کرے گی۔ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے اور اپنی پارٹی کے عہدیداروں کے اکاؤنٹس کے اندر فورن فنڈنگ منگا کر اس کو استعمال کیا۔ انہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے۔ آپ کے منہ سے صادق اور امین کا میک اپ اتر چکا ہے عمران خان صاحب۔ ٹیکنیکلٹی نہیں ہے عمران خان صاحب، یہ پیسے کی وصولی ہے فورن فنڈنگ کی جو آپ نے لی ہے۔ عمران خان صاحب کو وہی سزا ہونی چاہیے جو ایک آئین کے ساتھ جھوٹ بولنے والے کی ہوتی ہے۔ فورن فنڈنگ ٹیکنیکل نہیں، سیدھا سادہ معاملہ ہے۔ PTI خیرات کا پیسہ بات کرتی رہی۔ عمران خان نے مسلسل جھوٹ بولا۔ یہ کبھی صادق اور امین نہیں تھے بلکہ جھوٹے بنائے گئے تھے۔ 8 برس بعد چور پکڑے گئے، اب معصوم ہونے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات جاری۔ لسبیلا حادثے کے شہداء بھی اس مشن پر نکلے تھے۔ افسوسناک واقعے کے بعد عمران خان مائنڈ سیٹ کے حکم پر شرمناک ٹرولنگ کی گئی۔ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ وہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے لیے ان کو جو مرضی، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اقتدار ہے تو یہ ملک قائم رہنا چاہیے ہمارے اقتدار کے لیے، اگر ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے تو باڑ میں جائے ملک خدا نخواستہ۔ کل جو زبان استعمال کی گئی ہے اور شہیدوں کے متعلق زبان استعمال کی، ایک ایسے واقعے کے متعلق زبان استعمال کی جس کو سوچ کے بھی جو ہے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ تو پولیٹیکل بیہیویئر ہی نہیں ہے، اس کو سیاست نہیں کہہ سکتے آپ۔ سیاست کے نام کے اوپر یہ ایک دھبا ہے۔ اب پاکستان کو دشمنوں کی اب سرحد کے اس پار یہ 15 میل یا 20 میل کے فاصلے پہ جو سرحد ہے، پاکستان کو اس دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص نے رواداری ختم کر دی، پاکستان کے اندر ہی پاکستان کے دشمن پیدا ہو چکے ہیں۔ لسبیلا حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر مضبوط مہم چلائی گئی۔ شہداء کو سیاسی موضوع بنانا قابل مذمت، یہ سیاست نہیں کچھ اور ہی ہے۔ اقتدار ان کے پاس ہو تو سب اچھا، مخالفین حکومت میں آ جائیں تو گالم گلوچ۔ نئی نسل کو ایسی تربیت نہ دی جائے۔ وزیر دفاع کی پریس کانفرنس۔ عمران نیازی نے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے، قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور فارن فنڈنگ کیس میں وہ سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ انصاف اور قانون کے مطابق حکومت آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ عمران نیازی کو نااہل ہونا ہے۔ آنے والا جو الیکشن ہے، جو کیمپین ہے مسلم لیگ نون کی، وہ نواز شریف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، مجھے بڑی امید ہے۔ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ 2023 کی الیکشن مہم کو نواز شریف لیڈ کریں گے۔ عمران خان نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا، ٹھوس شواہد موجود۔ فورن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ حمزہ شہباز کی لندن میں گفتگو۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں اور فصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت فالو اپ اجلاس۔ شہباز شریف کی NDMA اور PDMA کو ریلیف کی سرگرمیاں مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی، مزید 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 176 تک پہنچ گئی۔ 4742 مکانات منہدم، 23,000 سے زائد مویشی بھی ہلاک۔ کورونا کی چھٹی لہر کے وار جاری، 24 گھنٹے کے دوران 644 افراد مہلک وائرس سے متاثر۔ مثبت کیسز کی شرح 2.91% ریکارڈ، کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ 170 مریضوں کی حالت تشویشناک۔
पंजाब काबीना का पहला इजलास 4 निकाती एजेंडा मंजूर। यौम आशूर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की भी मंजूरी। सूबे में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। हसास मकामात और जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रखने का फैसला। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। सूबे के अवाम की खिदमत अव्वलीन तरजीह, अब वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का काबीना इजलास से खिताब। हालिया बारिशों और सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। तहरीक इंसाफ 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब इस्लामाबाद में पावर शो करेगी। सियासी कमेटी के इजलास में फैसला। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुरका को कौमी असम्बली से इस्तीफों के हवाले से कानूनी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है, लेकिन अवाम भागने नहीं देंगे। 13 अगस्त की रात पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में इकट्ठा होगा। इंतखाब या इनकलाब। पीटीआई चेयरमैन इसी जलसे में अगला लाइहा अमल ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। मुर्दा करार दिए गए 1,15,000 से ज्यादा वोटर जिंदा तस्लीम। इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्टों के हवाले से बड़ा इंकशाफ। पहली तस्दीकी मुहिम में 32,08,895 वोटर्स को मुर्दा करार दिया गया था। दस्तावेजात में टाइपिंग की गलती मान ली गई। यास्मीन राशिद दोबारा कलमदान संभालते ही सरगर्म। आला सतह इजलास में डॉक्टर्स की नई भर्तियों, सेहत कार्ड के इजरा और डेंगू की सूरत हाल का जायजा। सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी तरजीह करार। मौरूसी सियासत और वन मैन शो तमाम खराबियों की जड़। मुल्क में सिर्फ हुक्मरानों के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है। मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। सिराजुल हक का दावा। लोअर दीर की तहसील मैदान में नामालूम अफराद की फायरिंग। पीटीआई एमपीए के भाई और भतीजे समेत 4 अफराद जाँ बहक। रुकने सूबाई असम्बली मलिक लियाकत और दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी। जलालपुर भटिया के करीब अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी। गुजरात में बहादुर बच्चे ने डकैती को नाकाम बना दिया। मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले डाकू को अपनी साइकिल मारकर गिरा दिया। डकैत का ताकुब करके पकड़ने की भी कोशिश। फुटेज दुनिया न्यूज पर। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा को खिराज अकीदत। नून लीग की जानिब से लाहौर के लिबर्टी चौक पर शमी रोशन। तस्वीर उठाए शुरका का जानों के नजराने पेश करने वालों को सलाम। आज़ादी के जश्न की तैयारियां। गलियां बाजार सजने लगे। स्टॉल लग गए। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। झंडियों, बैचेस और शर्ट्स की फरोख्त। छोटी दुनिया का जज्बा भी काबिल तारीफ। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में होने वाले बम धमाके में हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 22 अफराद शदीद जख्मी। हमले की जिम्मेदारी कल अदम तंजीम ने कबूल कर ली।